دعوت و تبلیغ کا راستہ، دعوت و تبلیغ کی کوشش، سچ کہوں تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک سنت بتا دیتے ہیں آپ کتنا ثواب پاتے ہیں، اگر آپ کسی کی رہنمائی ایک نیکی کی طرف کر دیتے ہیں آپ کتنا ثواب پاتے ہیں، اگر آپ کسی کو بدعت سے بچا لیتے ہیں کتنا ثواب پاتے ہیں، اگر آپ کسی کو گمراہی سے بچا لیتے ہیں آپ کتنا ثواب پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پر تو پورے دین، پورے دھرم، پورے مذہب کو بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی غیر مسلم ہندو رہتا ہے، کرسچن رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، جین رہتا ہے، وہ اپنے اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے، وہ اپنے اپنے مذہب کو، اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حضرات تصور کیجئے یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان کو اختیار کرنے کے بعد وہ انسان اپنی زندگی میں جتنا بھی نیک عمل کرے گا اس کے اجر و ثواب میں برابر کے وہ داعی بھی شریک رہے گا جس داعی نے اس انسان کو اسلام کی طرف بلایا۔ اور حضرات اس کے بھی بیوی بچے ہوں گے، اس کے بھی خاندان ہوں گے، اس کی بھی نسل چلیں گی، وہ پھلیں گے پھولیں گے، سب کے اجر و ثواب میں وہ داعی برابر کا شریک رہے گا جس داعی نے اس کو اسلام کی طرف بلایا۔ راوی حدیث حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی گھر، کوئی بھی کچا مکان، اس روئے زمین پر کوئی بھی پکا مکان، اس روئے زمین پر کوئی بھی بنگلہ، اس روئے زمین پر کوئی بھی محل، اس روئے زمین پر کوئی بھی جھوپڑی ایسی باقی نہیں رہے گی جس کے اندر اسلام کی دعوت نہ پہنچ جائے، جس کے اندر اسلام کا کلمہ نہ پہنچ جائے۔ زمانہ گواہ ہے کہ دشمنان اسلام کی جانب سے اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کی جتنے بھی کوششیں ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری کوششیں اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ڈنمارک کے گستاخ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، پوری دنیا میں وابیلا ہوا، پوری دنیا کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب سے اس گستاخ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، اس کے بعد سے لے کر کے ڈنمارک میں قبول اسلام کی شرح اور زیادہ بڑھ گئی، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا، کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ سیرت رسول کے موضوع پر پورے ڈنمارک میں کتابیں ملنی مشکل ہو گئی، قرآن مجید کا نسخہ پورے ڈنمارک کے مارکیٹ میں ملنا مشکل ہو گیا۔ حضرات جب جب اسلام کے اوپر اور پیغمبر اسلام کے اوپر دشمنان اسلام نے حملہ کیا اور اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، قبول اسلام کی شرح اور زیادہ بڑھ گئی، لوگ اور زیادہ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كلامه المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ 2 خطبہ جمعہ سے دور حاضر میں غیر مسلموں میں دعوت دین کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین، دعوت و تبلیغ کا کام کون کرے؟ یہ ایک سوال ہے. کیا مولوی ہی دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا؟ کیا ایک عالم دین ہی دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا؟ نہیں، بلکہ امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو کام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کیا، جس مشن کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری، جو تحریک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی چلائی، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد قیامت تک چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو، اس امت مسلمہ کو زندہ رکھنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو، اس امت مسلمہ کو زندہ رکھنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو امت مسلمہ کو کرنا ہے. یہ امت مسلمہ کا انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے. امت مسلمہ کو اس مشن کو زندہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے اندر کوئی جمود نہ آنے پائے. تو امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے اپنے دائرے کار میں اپنے اپنے علم کے مطابق اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک ہے، ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولو حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر لائے ہیں. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک آیت کریمہ کا علم ہو
قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا اگر تمہارے پاس علم ہو، اگر تمہارے پاس ایک حدیث پاک کا علم ہو، بلغوا انی ولو آیہ، آیت کے اندر دونوں چیزیں آ گئی کہ اگر تمہارے پاس قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا علم ہو یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا علم ہو، تو ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم قرآن مجید کی آیت کریمہ کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ امت مسلمہ کا ہر فرد کا فریضہ ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، کتاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے کسی منکر چیز کو دیکھے تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ ہاتھ سے روک نہ پائے تو ایسی صورت میں اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، زبان سے منع کرے کہ یہ غلط چیز ہے، اس کو مت کرو۔ اور اگر زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دل سے برا جانے کہ یہ کام ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو منع کرنے کی استطاعت ہمارے پاس نہیں ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، جو بھی انسان تم میں سے کسی منکر چیز کو دیکھے تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ دونوں آیت کریمہ اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے یہ امت مسلمہ کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے، صرف عالم علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور سمجھ کر کے ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات، ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس کام میں لگی رہے، جو دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کرتی رہے، اور اس ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری کا احساس دلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر ہمیں عزت حاصل کرنی ہے تو اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہو کر کے ہمیں اپنا پیغام سنا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کامیابی اور کامرانی چاہیے، اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت چاہیے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت اللہ کی فریضے کو اچھی طرح سے انجام دے سکتی ہو، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دوسروں تک صحیح انداز سے پہنچا سکتی ہو، جو امر بالمعروف کا کام کر سکتی ہو، نہی عن المنکر کا کام کر سکتی ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت اللہ کو، دعوت و تبلیغ کے کام کو مسلسل کرتی رہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا پیغام دیا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھتی رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو لے کر کے آگے بڑھتی رہے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحریک میں جمود پڑ جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن رک جائے گا۔ حضرات، ہم میں سے ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کاروبار میں، گھر بار کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ہم میں سے ہر انسان دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔
یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کے کاموں میں اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرے کار میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ مثال کے طور پر آپ سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی پر سوار ہیں، 5 گھنٹے کا سفر ہے، 10 گھنٹے کا سفر ہے، کوئی غیر مسلم آپ کو ملا، گفتگو شروع ہوئی، گفتگو کے درمیان آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اسی کے درمیان آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دے دی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دے دی۔ اسی طرح آپ دکاندار ہیں، آپ کے پاس کسٹمرز آتے ہیں، آپ کے پاس گراہک آتے ہیں، ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، اسلامی اصولوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جب وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی فنکشن ہال میں جائیں، اگر آپ سے وہاں پر کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو جائے تو آپ وہاں پر بھی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت پیش کریں، آپ وہاں پر ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلائیں، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کا ہر فرد کا فریضہ ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس کام کو مسلسل کرتی رہے، جو اس فریضے کو مسلسل انجام دیتی رہے، اور اس کے اخراجات کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے جو اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اخراجات کو پورا کرے۔ اب یہاں پر علم کے ساتھ ساتھ دولت دونوں اکٹھے ہو گئے، اور دنیا کے اندر آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی بڑا سے بڑا کام، بڑا سے بڑا کارنامہ وجود میں نہیں آیا ہے جب تک کہ علم کے ساتھ ساتھ دولت بھی جمع نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت اللہ کے امور کو انجام دیتی رہے، جو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو ادا کرتی رہے، اور وہ لوگ جو اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کی بھرپور تعاون کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہاں پر اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کے کام پر کامیابی اور کامرانی کی بشارت دی ہے، لیکن ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کے کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے امور کو چھوڑ دیتے ہیں، منمانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ارے دوسرا کوئی گمراہ ہو رہا ہے، دوسرا انسان گمراہ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر ہم اس فریضے کو ترک کر دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے امور کو ہم انجام نہیں دیتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا آئے گا، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تو حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ دعوت و تبلیغ کے امور کو انجام دیتے رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنے عذاب کو مسلط کر دے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، جب تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے گا، جب تمہارے پاس اللہ کی سزا آ جائے گی، تو تمہارے معاشرے کے اندر تمہارے درمیان جو نیک لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے، اگر یہ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم دعوت و تبلیغ کے امور کو چھوڑ دیں گے، ایسی صورت میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی،
ہمارے معاشرے کے اندر جو نیک لوگ ہیں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اور حضرات، دعوت و تبلیغ کے امور کو چھوڑ دینا، دعوت و تبلیغ کے امور سے کٹ کر کے زندگی گزارنا، یہ لعنت کا موجب ہے، یہ ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، ان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ کیوں؟ اس کے کئی اسباب اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور شریعت کے حدود سے نکل جایا کرتے تھے۔ تیسرا سبب اللہ نے یہ بیان کیا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جس برائی میں یہ لوگ خود ملوث رہتے تھے دوسروں کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو یہ انجام نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت کی۔ حضرات، یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اگر ہم اور آپ بھی دعوت و تبلیغ کے امور کو چھوڑ دیں گے، منمانی کی زندگی گزاریں گے، ارے ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، کسی سے ہمیں کیا لینا دینا، اگر ہماری یہ سوچ بن جائے تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں ہم لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں، ایسی صورت میں ہلاکت و بربادی ہماری مقدر بن جاتی ہے، جس کا پیغام اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر دیا ہے۔ حضرات، دعوت و تبلیغ کا راستہ، دعوت و تبلیغ کی کوشش، سچ کہوں تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک سنت بتا دیتے ہیں آپ کتنا ثواب پاتے ہیں، اگر آپ کسی کی رہنمائی ایک نیکی کی طرف کر دیتے ہیں آپ کتنا ثواب پاتے ہیں، اگر آپ کسی کو بدعت سے بچا لیتے ہیں کتنا ثواب پاتے ہیں، اگر آپ کسی کو گمراہی سے بچا لیتے ہیں آپ کتنا ثواب پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پر تو پورے دین، پورے دھرم، پورے مذہب کو بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی غیر مسلم ہندو رہتا ہے، کرسچن رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، جین رہتا ہے، وہ اپنے اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے، وہ اپنے اپنے مذہب کو، اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حضرات تصور کیجئے یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان کو اختیار کرنے کے بعد وہ انسان اپنی زندگی میں جتنا بھی نیک عمل کرے گا اس کے اجر و ثواب میں برابر کے وہ داعی بھی شریک رہے گا جس داعی نے اس انسان کو اسلام کی طرف بلایا۔ اور حضرات، اس کے بھی بیوی بچے ہوں گے، اس کے بھی خاندان ہوں گے، اس کی بھی نسل چلیں گی، وہ پھلیں گے پھولیں گے، سب کے اجر و ثواب میں وہ داعی برابر کا شریک رہے گا جس داعی نے اس کو اسلام کی طرف بلایا، جس داعی نے اسے اسلام کی طرف بلایا اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ حضرات، ہم اور آپ نے جس زمانے میں آنکھیں کھولی ہیں یہ زمانہ اسلام کے غلبے کا زمانہ ہے، اور یوں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا آغاز ہو چکا ہے، جو پیشین گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئی کی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بڑی مشہور حدیث ہے، عن المقداد بن الاسود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها رواہ احمد فی مسندہ۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی گھر، کوئی بھی کچا مکان، اس روئے زمین پر کوئی بھی پکا مکان، اس روئے زمین پر کوئی بھی بنگلہ، اس روئے زمین پر کوئی بھی محل، اس روئے زمین پر کوئی بھی جھوپڑی ایسی باقی نہیں رہے گی جس کے اندر اسلام کی دعوت نہ پہنچ جائے، جس کے اندر اسلام کا کلمہ نہ پہنچ جائے۔ کیا مطلب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں اسلام کی دعوت گھر گھر میں پہنچ کر کے رہے گی، اسلام کا پیغام گھر گھر میں پہنچ کر کے رہے گا، اور شاید اس زمانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان نوجوانوں سے پوچھیں جو 10 سال سے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو 10 سال سے دعوت و تبلیغ کے امور کو انجام دے رہے ہیں۔ حضرات، ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دعوت دینے والے داعی کو مدعو کی جانب سے بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بڑا دکھ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور بہت ہی ظلم و زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لہلہان ہونا پڑتا تھا، بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور اس کے بعد پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بستی سے نکال دیے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر، جادوگر کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، اور قتل کی سازشیں کی گئی، شہید کرنے کی سازشیں کی گئی۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سالوں تک کے لیے شیب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کی گئی، اور آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم کے لوگوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، جس کی پیشن گوئی ورقہ بن نوفل نے کیا تھا۔ نبوت کے ابتدائی زمانے میں ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ یہ پیشن گوئی ورقہ بن نوفل نے کیا تھا۔ تو حضرات، ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ دعوت دینے والے داعی کو مدعو کی جانب سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن دور حاضر میں جو لوگ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ 10 سال سے دعوت و تبلیغ کے امور کو انجام دے رہے ہیں، آپ ان کو پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس 10 سال کی طویل عرصے میں غیر مسلمین کی جانب سے کبھی ان کو ایک دھکا بھی نہیں لگا، کبھی ان کو ڈانٹ بھی نہیں سننی پڑی۔ لیکن حضرات، یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ آپ کسی
غیر مسلم کے یہاں جب دعوت و تبلیغ کے لیے جائیں، غیر مسلم آپ کو مارنے پیٹنے پر آ جائے، یہ ایسا واقعہ بہت ہی شاد و نازر ہوتا ہے۔ کب؟ جب آپ اسلام کی تعلیم کو مد نظر رکھیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلائیں، آپ کی باتوں میں نرمی ہونی چاہیے، آپ کے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے۔ اور اسی چیز کی تعلیم اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس بھیجا، جاؤ فرعون کے پاس جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دو، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم جاؤ اور ان سے جا کر کے نرمی کے ساتھ بات کرو، نرم لہجے سے بات کرو، شاید کہ وہ ڈر جائے یا پھر نصیحت قبول کر لیں۔ حضرات، اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اگر ہم نرم لہجے کو اختیار کریں گے، اگر ہم نرمی کو اختیار کریں گے تو امید ہے سامنے والوں کے اوپر ہماری باتوں کا اثر ہو جائے اور وہ ہماری باتوں کو ایکسپٹ کر لیں۔ اسی طرح سے حضرات، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ زمانہ اسلام کے غلبے کا زمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو دشمن ہیں، اسلام کے جو حاسدین ہیں، اسلام کے جو مخالفین ہیں اور یہ جو میڈیا ہیں، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی جتنے بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ کبھی تو اسلام کو دہشت گردی کا الزام دیا جاتا ہے، کبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، کبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جاتی ہے۔ لیکن حضرات، زمانہ گواہ ہے کہ دشمنان اسلام کی جانب سے اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کی جتنے بھی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری کوششیں اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، ڈنمارک کے گستاخ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، پوری دنیا میں وابیلا ہوا۔ پوری دنیا کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب سے اس گستاخ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، اس کے بعد سے لے کر کے ڈنمارک میں قبول اسلام کی شرح اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا، کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ سیرت رسول کے موضوع پر پورے ڈنمارک میں کتابیں ملنی مشکل ہو گئی۔ قرآن مجید کا نسخہ پورے ڈنمارک کے مارکیٹ میں ملنا مشکل ہو گیا۔ حضرات، جب جب اسلام کے اوپر اور پیغمبر اسلام کے اوپر دشمنان اسلام نے حملہ کیا اور اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، قبول اسلام کی شرح اور زیادہ بڑھ گئی، لوگ اور زیادہ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ حضرات، وقت ہو چکا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو لے کر کے آگے بڑھیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ذمہ داری کو سمجھ کر کے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، تو ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کے دعوت و تبلیغ کے امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ، ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم۔